الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، حضرات علماء کرام، مہمانان نظام اور ہماری بات سننے والے ہمارے گاؤں کے معزز حضرات اور خواتین، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ اس وقت بس چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور اصل باتیں تو ہمیں سننی ہے اپنے مہمان معظم حضرت مولانا سیف اللہ خالد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے اور حضرت قاری شہر مدھوبنی مولانا مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی سے انشاءاللہ یہ حضرات تفصیل سے آپ کے سامنے موقع کے مناسب اور موضوع کے مطابق بات کریں گے. ہماری بات تو آپ حضرات ہر جمعہ میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج بھی اس مبارک محفل اور اس مدرسے اور یہاں کی سرگرمیوں سے متعلق بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلے تو ہم تہہ دل سے آپ تمام مہمانان گرامی کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہماری اور اس مدرسہ کے اراکین کی ادنا سی دعوت و شرف قبولیت سے بخشا، ادنا سی دعوت و شرف قبولیت بخشا اور بنفس نفیس اس ناموافق موسم میں بھی آپ تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے یہاں تشریف لانے کو ہمارے لیے اور اس پوری بستی یہاں کے ہر فرد مومن و مسلم مرد و عورت کے لیے باعث خیر بنا. محترم حضرات، آج جس مناسبت سے ہمارا جمع ہے یہ ظاہر ہے کہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے آپ حضرات جمع ہوئے. مدرسے کے اساتذہ نے، ذمہ داران نے یہ سارا آپ کے لیے انتظام کیا ہے. ہم ان حضرات کو بھی بہت ہی مبارکبادی پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس محفل اور اس تقریب کے انعقاد کے لیے اپنی جانی کوشش بھی کیا ہے اور اپنی پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے اس میں مدد بھی کیا ہے. اس میں خاص طور پر ہمارے اس مدرسہ کے روح رواں ہمارے استاد معظم بلکہ اس گاؤں کے رہنے والے تقریباً
بیشتر علماء اور حفاظ کے استاد محترم حضرت مولانا محمد سلیم الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ہے۔ حضرات سامعین، یہ ایک گاؤں پھلسوری جس کو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ گاؤں اپنے پورے علاقے میں اور خاص طور پر ہمارے برادری کے گاؤں میں اس پھلسوریا کو جہالت کی وجہ سے جنگل کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کی شادی یہاں کرنا عیب سمجھتے تھے، لیکن اللہ رحیم و کریم نے اپنے فضل و کرم سے ایک مرد قلندر کو یہاں پیدا کر دیا اور انہوں نے اپنے اکابر اساتذہ مظاہر علوم اور اساتذہ جامعہ عربیہ ہتھورا بانڈا سے فیض پا کر یہاں شروع کیا، اور اللہ کی مدد ایسی شامل حال ہوئی کہ اس کا فیض آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت سے درجنوں عالم دین کس چھوٹے سے گاؤں میں بنا دیا، اور تقریباً 50 سے زیادہ حفاظ کرام اس چھوٹی سی بستی کے باشندوں میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور یہ ایک ادارہ جو کبھی ایک چھوٹا سا مقصد تھا، پھر اس کو 1998 میں ایک مدرسہ کی شکل دیا اور اس پر محنت شروع ہوئی۔ اس وقت اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، مجھے خوب یاد ہے کہ اس بنیاد رکھنے والوں کے دلوں میں ذرہ برابر دنیاوی مفاد سے نظر نہیں تھا، بلکہ خالص اللہ کے دین کی اشاعت، قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ یہاں کے اس گاؤں کے رہنے والے مرد عورت، بچے اور بچیوں میں دینی تعلیمی ماحول پیدا کرنا، اور ساتھ ساتھ علاقے اور اطراف کے گاؤں میں وہاں کے مسلمان بچے اور بچیوں میں بھی تعلیمی بیداری پیدا کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ اور اللہ رب العزت نے وہ دل کی بات اور خلوص نیت کو دیکھا، جس کی بدولت آج یہ ایک چھوٹا سا ادارہ اگرچہ اپنی ترقی کے درجات کو طے کر رہا ہے، اور ان کا مقصد اور ان کا ارادہ، ان کی عزائم بہت بلند ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اپنے سفر میں ترقی کر رہا ہے اور کامیابی کی طرف جا رہا ہے کہ الحمدللہ یہ چھوٹے سے ادارے سے ہر سال 2، 3، 4، 5 بچے گاؤں کے اور اطراف کے گاؤں کے یہاں سے حافظ قرآن ہو کر کے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں کے فیض یافتہ بچے آگے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی ترقیات حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم ایک طرف عالم دین بھی ہیں تو دوسری طرف دنیاوی اور عصری تعلیم یافتہ بھی ہیں، بہترین اور امانت دار تاجر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بنیاد اور اس کے خلوص کی بدولت یہ سب نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور میری بہنوں اور میرے گاؤں کے رہنے والے ایک ایک نوجوان بچے اور بچیاں، آپ کو دل سے خوشی ہونی چاہیے اور اپنے ادارے پر آپ کو ناز ہونا چاہیے۔ اس ادارے کے ترقیات میں آپ کا عظیم حصہ ہونا چاہیے کہ کس ادارے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کی بقا۔ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو وہ جو آج سے 40 سال پہلے بزولیا جو ایک جنگل تھا، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا۔ آج کے دور میں دینی تعلیم کی انتہائی
شدید ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے ملک کا کیا حال بنا جا رہا ہے. یہاں کے رہنے والے، یہاں کی اکثریت اور ہمارے برادران وطن کے ایک گروپ کا یہ پکا عزم ہو چکا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان رہیں گے مگر اپنی شناخت کو کھو مسلمان رہیں گے داڑھی ٹوپی اور کرتا پاجامہ اتار کر کے عام غیر مسلموں جیسا لباس پہن کر کے ان کی مسجدوں کو وہ حیثیت نہیں رہے گی جو ایک زمانے میں حیثیت تھی. ان کے مدرسے، ان کے تعلیمی ادارے اور ان کے مراکز اور ان کا ہر ایک علمی اور دینی اور ثقافتی مرکز سب ان کے نشانے پر ہے. اور تو اور ہمارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، یہ سب ان کے نشانے پر ہے. ایسے ماحول میں ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے بچوں کے دین اور ایمان کو بچائیں، اپنی اسلامی شناخت کو باقی رکھیں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جان توڑ کوشش کریں. جب جا کر کے ہمارا بھی ایمان بچا رہے گا اور ہمارے بچوں کا، جن کے مستقبل بہت سنگین نظر آ رہی ہے، ان کا ایمان بچا ہوا رہے گا. اگر ہم آپسی اختلاف کی وجہ سے، آپس کی رنجش کی وجہ سے اس طرح کے دینی ادارے سے بددم ہوں گے تو یاد رکھیے ہمارا آپ کا بھی نقصان ہوگا، بلکہ ہم اپنی قوم کو نقصان کی طرف دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. یہ چند حقائق ہیں اس چھوٹے سے علمی دینی ادارے سے متعلق. اس ادارے کے لیے آپ دل سے اس کی طرف توجہ رکھیں. آپ اپنی زبان سے یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے استاذ کو، طالب علم کو ایک محبت کی بات کہہ دیں گے، اس کا دل خوش ہو جائے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں مانیں گے، آپ اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے دلی محبت کے ذریعے سے آپ ان کے دل کو دیکھیے، ان کے قربانیوں کو دیکھیے، ان کے کام کو دیکھیے اور ان کے جو یہ سارے اثرات ہیں ان کو دیکھیے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے عزائم کا اظہار کیجیے. بس میں بھی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اخیر میں اس سارے نظام کو چلانے سے متعلق اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اس مدرسے کے ذمہ داران حضرت مولانا سلیم الدین صاحب مظاہری، ان کی تو روحانی، جسمانی، مالی، جانی ہر طرح کی قربانی ہے. ہم اس کو تو بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے اساتذہ ہیں، قاری شاہد اقبال صاحب ہیں، مولانا امام الدین صاحب ہیں، حافظ آفتاب صاحب ہیں، مولانا عمر صاحب ہیں، ایک قاری صابی صاحب ہیں اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کی قربانی ہے. معمولی تنخواہ کے ذریعے سے یہ اپنے 24 گھنٹے کو اس ادارے کے تعلیم تعمیر اور ترقی کے لیے، یہاں کے طالب علم کے لیے اپنے آپ کو جھونک رکھتا ہے. آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خدا اختلافات اور رنجش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اپنے ادارے کی ترقیات کے لیے سوچیں. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس ادارے کی حفاظت کرنے اور اس کو دن دنی رات کو ترقیات کی طرف لے جانے کی توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.